جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جامعۃ الرشید کا شعبہ فقہ المعاملات المالیہ والعلوم الاداریہ یہ ہمارے مدارس میں قائم تخصصات میں بہت ہی ایک ممتاز شعبہ ہے، اور میری معلومات کے مطابق پوری دنیا میں اس کا باقاعدہ کہیں تخصص نہیں ہوتا. عرب علماء نے اپنے طور پر انفرادی طور پر تو کچھ کام کیا ہے، کتابیں لکھی ہیں، رہنمائی دی ہے، یا اسی طریقے سے کچھ مالی معاملات پر اور اقتصادیات پر مجمع الفقہ الاسلامی یا اس طرح کی دوسری فقہ اکیڈمیوں کے ہاں تو کچھ بحث مباحثہ کبھی کبھار ہو جاتا ہے، لیکن باقاعدہ اس کے لیے رجال کار کو تیار کرنا اور ان کو اس کی مہارتیں فراہم کرنا فقہی لحاظ سے بھی اور اقتصادی میدان کی مہارتوں کے لحاظ سے بھی یہ جامعۃ الرشید کا ایک امتیاز ہے. اور ہمارے نئے فضلاء کو اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ معاشرے میں کام کرنا چاہتے ہیں، معاشرے کی صحیح طریقے سے رہنمائی کرنا چاہتے ہیں اور ہماری معاشیات اور اقتصادیات کے میدان میں اصلاحات چاہتے ہیں، اور اس کی اہمیت اس اعتبار سے بھی بہت زیادہ ہے کہ کسی بھی قوم کو عروج کے لیے، ترقی کے لیے، دوسروں پر غلبے کے لیے جہاں دینداری اور تقوی کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنے کی اہمیت ہے، گناہوں سے بچنے کی اہمیت ہے، اسی طریقے سے ان کو دنیا کے میدانوں میں بھی مہارتیں حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے معیشت پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے. جس ملک کی، جس قوم کی معیشت مضبوط ہوگی وہی آگے بڑھے گا اور وہی غلبہ حاصل کرے گا. اگر باقی ساری چیزیں موجود ہوں لیکن معاشی طور پر کمزوری ہو تو ایسی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی، اسے ہمیشہ دوسروں کے سامنے دب کر رہنا پڑتا ہے. اور یہ واضح ہے کہ ہماری معاشی ترقی موقوف ہے اس پر کہ وہ سود سے اور قمار سے پاک ہو، وہ غیر شرعی عقود سے پاک ہو. تو ہمارا پورا معاشرہ جو سود میں جکڑا ہوا ہے اوپر سے نیچے تک، سرکاری سطح پر دیکھیں، بینکنگ کی سطح پر دیکھیں یا نجی طور پر دیکھیں، تو تاجر لوگ کثرت سے اس لعنت میں مبتلا ہیں. اب ان کے سامنے عام طور پر دو قسم کے لوگ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں. ایک تو وہ ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین 1400 سال پرانا دین ہے اور اس کے احکام اس زمانے کے لحاظ سے قابل نفاذ نہیں ہے، قابل عمل نہیں ہے، اور یہ خواہ مخواہ ایک ہمیں ایسی چیز کی طرف بلایا جا رہا ہے کہ جس پر عمل کرنا اس دنیا میں، اس جدید دنیا میں، اس ٹیکنالوجی اور سائنس کی دنیا میں یہ ایک تصوراتی چیز تو ہو سکتی ہے لیکن عمل کی دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین الحمدللہ قیامت تک کے آنے والے ہر معاشرے کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر زمانے کے لیے کافی ہے، اور اس میں اتنی بھرپور رہنمائی موجود ہے کہ کوئی کسی بھی زمانے میں ہو وہ اس سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے. کوئی بھی آنے والا پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلہ وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے دین اسلام میں، قرآن و سنت میں، ہمارے فقہا کے تحقیقات میں اس کا کوئی حل موجود نہ ہو یا حل کی طرف رہنمائی موجود نہ ہو. لیکن جو اس وقت ہمارے علماء کرام ہمارے مدارس سے فارغ ہو رہے ہیں وہ اس کی صلاحیت نہیں رکھتے کہ اس قرآن و سنت سے اور فقہی ذخیرے سے رہنمائی حاصل کر کے ہمارے کرنٹ ایشوز پر ہماری رہنمائی کر سکیں اور ہمیں پیچیدگیوں کا، مشکلات کا حل بتا سکیں، صحیح راستہ دکھا سکیں. ان میں یہ صلاحیت نہیں ہے. تو پہلی بات تو ظاہر ہے کہ بہت ہی خطرناک ہے اور شاید کفر تک پہنچانے والی ہے، اور دوسری بات بھی ظاہر ہے کہ جب تک یہ ان کے ذہن میں ہوگا تو وہ علماء سے رہنمائی حاصل کر بھی نہیں سکیں گے، اور ان کی یہ شکایت کوئی بہت زیادہ بیجا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ عمومی طور پر ہمارے مدارس سے فارغ ہونے والے جو علماء کرام ہیں جو ہمارے لیے بہت ہی قابل احترام ہیں،
اور بہت ہی ہمارے دلوں میں اس کی اہمیت ہے، اور ہونی چاہیے کہ قرآن و سنت کے علوم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہرہ مند کیا ہے، ایسے علوم کے جن کے مقابلے میں دنیا کا کوئی علم نہیں آ سکتا۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جن علوم کو نازل کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جو علوم ہمیں پہنچے، ان سے زیادہ افضل کوئی علم دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ لیکن ظاہر ہے کہ ان علوم کی روشنی میں دنیا کی رہنمائی کرنے کے لیے اس زمانے کو سمجھنا، زمانے کے تقاضوں کو سمجھنا، اس کی زبان کو سمجھنا، اس کے لب و لہجے کو سمجھنا، اس کی اصطلاحات کو سمجھنا ضروری ہے، جس سے عام طور پر ہمارے فضلاء ناواقف ہوتے ہیں۔ تو جامعۃ الرشید نے الحمدللہ یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ ایسے علماء، ایسے فضلاء جو گریجویشن کر چکے ہوں کم از کم، اور دینی علوم میں بھی ان کی استعداد مضبوط ہو، تو ایسے علماء کو مزید 3 سال کا ایسا بہترین تخصص کرایا جائے کہ جس سے ان کی فقہی استعداد بھی بہت آگے پہنچ جائے، اور ساتھ ساتھ ان کو اقتصادیات اور معیشت کے میدان کی ضروری معلومات بھی حاصل ہو جائے، اور اس کے لیے باقاعدہ ڈگری بھی ہوتی ہے MBA کی اور یا BS کی، جس میں MBA والے مضامین ہی تقریباً پڑھائے جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں قسم کی تعلیمیں جمع کر کے پھر بہت سارا ہمارا حصہ ہوتا ہے گیسٹ لیکچرز کا بھی، اسی طریقے سے باہر اداروں کا وزٹ بھی ہوتا ہے، طلباء خود جاتے ہیں وہاں، اداروں کو دیکھتے ہیں، کاروبار ہوتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، سوال جواب ہوتے ہیں، اس سے بہت بڑی رہنمائی ان کو ملتی ہے۔ تو وہ جو ایک بند ماحول میں رہتے ہوئے آدمی بالکل نابلد رہتا ہے، تو الحمدللہ کہ جامعۃ الرشید نے اس طرح کا نظام بنایا کہ ہمارے طلباء معاشرے سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہو جاتے ہیں، اور 3 سال کا ایک مضبوط نصاب پڑھ کر اور ماہر اساتذہ سے پڑھ کر تو ان کے اندر اتنی بہترین صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ معاشرے کی بہت اچھے طریقے سے رہنمائی کر سکتے ہیں، اور کر رہے ہیں الحمدللہ۔ ہمارے جتنے بھی فضلاء فقہ المعاملات سے فارغ ہوئے ہیں، تو ان میں سے 90% الحمدللہ وہ کہ کسی اچھے مقام پر ہیں اور بہترین رہنمائی کر رہے ہیں، اور لوگ ان کی خدمات سے خوش ہیں، اور ان کے پاس فرصت نہیں ہے، لوگوں کی طرف سے اتنی مانگ ہے اور اتنی طلب ہے۔ تو میں نئے فضلاء جو دینی مدارس سے، وفاق المدارس العربیہ سے فارغ ہونے والے ہیں، ان سے اور اپنے فقہ المعاملات کے فضلاء سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ وہ ان طلباء کو جو نئے فارغ ہونے والے فضلاء ہیں، ان کو اس سلسلے میں رہنمائی دیں، اور ان کو اس بات کی اہمیت ان کے دلوں میں اجاگر کریں کہ وہ اس فقہ المعاملات المالیہ والعلوم الاداریہ کی اہمیت کو سمجھیں اور اس طرف متوجہ ہوں۔ اچھے باصلاحیت، جتنی زیادہ لیاقت والے لوگ آئیں گے اتنا اس میدان میں ترقی ہوگی، اور اس کا فائدہ پورے معاشرے کو پہنچے گا، پوری امت مسلمہ کو پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه.